کہنا جائز ہے۔ بڑی خوبصورت اور بڑی ہی جرات مند آواز کے اندر مسلم پرسن اللہ پر پورے ولولے اور جوش کے ساتھ نظم پڑھ رہے تھے، اور ہمارے سامنے جو شخصیت جلوہ افروز ہے ان کا نام لینے میں مجھ سے تھوڑی غلطی ہوئی، کیونکہ کبھی حضرت والا کے دربار میں باریابی کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس اسٹیج پر پہلی مرتبہ حضرت کو دیکھ رہا ہوں، ویسے تصویروں سے دیکھ کر کے واقف تھا، آپ کی تقریریں بھی سن رکھی ہیں۔ بڑا چرچا ہوا تھا اس وقت جب حضرت والا ایک مرتبہ اس شہر میں تشریف لائے تھے، مسجد کے اندر پروگرام ہوا تھا۔ وہی شخصیت آج ایک مرتبہ پھر ہمارے شہر میں جلوہ گر ہے۔ ہمیں پوری تندہی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل میں باتوں کو اتارنے کی نیت لے کر کے اور عمل کی نیت لے کر کے باتیں آپ کی سماعت کرنی ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا، جو سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہیں، آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے اس مجمع کو سیراب فرمائیں۔ آپ مکمل بات تفصیل کے ساتھ کریں، وقت میں خوب گنجائش ہے، انتظامیہ کا یہ کہنا ہے۔ اس کو تھوڑا سا پیچھے یہ چکے گا جی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ابن مريم للحواريين، قال الحواريون نحن أنصار الله، وقال تبارك وتعالى وإن تصبروا وتتقوا
صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محترم، مشہور عالم دین مولانا مفتی سید محمد حذیفہ قاسمی زید مجدہ، ہمارے بڑے اور بزرگ جناب مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اسٹیج پر رونق افروز بھیونڈی شہر کے معزز علماء اور محترم شخصیات، آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، مجھے خوشی ہے کہ آج آپ تمام حضرات سے ملک کے موجودہ حالات کے سلسلے میں کچھ باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ موضوع اتنا طویل اور تفصیلی ہے کہ مختصر وقت میں تمام پہلوؤں پر تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے کہ مختلف پہلوؤں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ حالات مسلمانوں کے لیے کوئی نئی یا انوکھی چیز نہیں ہے۔ مصائب اور مشکلات اس امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حالات آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، اور ایک تاریخ ہے اس امت کی مدد اور نصرت کے نتیجے میں حالات کا پورے عزم، حوصلے، ہمت اور حکمت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ امت کامیاب رہی ہے۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایمان والوں پر مختلف دور میں مختلف قسم کے حالات آئیں گے۔ خود صحابہ کرام کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آزمائش کے مرحلے سے گزارا گیا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ صحابہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسا وقت بھی آیا کہ جب خوف کی شدت کی وجہ سے کلیجے منہ کو آنے لگے، حالات اتنے سخت ہو گئے کہ لوگ ہلا دیے گئے، حالات اتنے ناسازگار ہو گئے کہ صحابہ کرام کسی مرحلے میں پست ہمتی کا شکار ہونے لگے، پھر انہیں حوصلہ دیا گیا۔ خندق کا موقع
خندق کی لڑائی کا موقع کتنا سخت تھا، حالات کتنے دشوار گزار تھے۔ قرآن مجید نے منظر کشی کی تو کہا بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ قرآن کے الفاظ ہیں اور صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے گئے کہ خوف کی وجہ سے، پریشانی کی شدت میں کلیجے منہ کو آنے لگ گئے، اللہ کے بارے میں گمان کیے جانے لگے، اور اس وقت مسلمانوں کی سخت ترین آزمائش کی گئی، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، اور تمام جماعتیں اور تمام طبقات اٹھائی جائے گی، پیشانی جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اب ایک ہی نام پکارا جائے گا، وہ اللہ کا نام ہے، اور ایک ہی ذات کے آگے سجدہ کیا جائے گا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیا گیا، ان کی طاقت و قوت کا انکار کر دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا پالے گئے ہیں، پوسے گئے ہیں، پروان چڑھائے گئے ہیں، جن کے آگے پیشانیاں جھکا دی گئی ہیں، جن کو دلوں میں بسا لیا گیا ہے، جن کو خانہ کعبہ میں سجا دیا گیا ہے، سب جھوٹے معبود ہیں اور سب ناطاقتی اور بے بسی کا مظہر ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی دنیا کے لوگ پکارتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، وہ اتنے بے بس ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے لاچار ہیں کہ اگر پوری دنیا کے جھوٹے خدا مل کر ایک چھوٹی سی مکھی پیدا کر بلکہ ان کے آگے جو کھانے چڑھائے جاتے ہیں، جو چڑھاوے پیش کیے جاتے ہیں، اگر ان پر کوئی مکھی آ کر بیٹھ جائے تو اس کو وہاں سے ہٹا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو اور بھی کمزور ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بس اب ایک اللہ کو مانا جائے گا، ان کو مٹانے کے لیے وہ سب آ گئے جو جھوٹے خداؤں پر یقین رکھتے تھے، اور سب یکجٹ ہو کر آئے۔ مشرکین بھی آئے، یہود و نصارہ بھی آئے، معاہدہ توڑ دیا گیا، دغابازی کی گئی۔ یہ یہودی وہ بدترین قوم ہے جو کل بھی اسلام اور مسلمانوں کے بغض سے بھری ہوئی تھی، اور آج بھی یہ مسلمانوں کی دشمنی سے بھرے ہوئے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اعلان کیا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، ان کو اپنا ساتھی نہ بنانا۔ یہ دغاباز لوگ ہیں، یہ دشمنی رکھنے والے ہیں، یہ پیٹ پھیر کر چلے جانے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کے انگ انگ میں، ان کے پور پور میں، ان کے رگ و ریشے میں، ان کے خون کے ایک ایک قطرے میں، ان کے نس کے ایک ایک حصے میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی بھری ہوئی۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، دنیا میں سب سے زیادہ سخت دشمن اگر کسی کو تم پاؤ گے، یہودی۔ کل بھی یہ مسلمانوں کے دشمن تھے اور آج بھی مسلمانوں کا خون بہانا ان کے لیے بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی دل خوشکن عمل ہے۔ اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ کیسا تماشا یہودیوں نے رچا رکھا ہے۔ امریکہ پر قبضہ یہودیوں کا، کٹ پتلی کی طرح عیسائیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ امریکہ کا بددماغ، بدماش، عیاش اور بدکار صدر، اس کا بھی ریموٹ کنٹرول یہودیوں کے پاس ہے، جیسے وہ اشارہ کر رہے ہیں ویسے وہ چلتا ہے۔ اعلان کر دیا گیا کہ فلسطین پر حق
یہودیوں کا ہے، اسرائیل کا ہے، پوری دنیا کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو سخت ترین اذیت پہنچائی گئی۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس دنیا میں باغیرت مسلمانوں کو رکھا ہے، جنہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، خاص طریقے پر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے، جو اس وقت عالم اسلام میں قیادت، رہنمائی اور رہبری کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور پورے عالم اسلام کا ایک مضبوط سہارا بنے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوح ظلمت کی جبیں پہ ایک تارا رہ گیا، آخر شب ایک دریچے میں اجالا رہ گیا۔ وہ شخص، اس نے مسلم ممالک کے سربراہوں اور حکمرانوں کو جمع کیا اور اس کے بعد الحمدللہ کہ رائے قائم کی گئی اور اس رائے کو منوایا گیا، اور جناب صدر جو پہلے ہی سے ذرا کم دماغ ہیں، ان پہ مزید بیوقوفی کا اور جنون کا دورہ پڑا، اس لیے کہ یہ بہت ہی تاریخی بات ہے کہ نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک نے بھی امریکہ کے دباؤ میں آئے بغیر اعلان کر دیا کہ ہم امریکہ کی تجویز کو نامنظور کرتے اور ہماری نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ بیچارہ چلاتا رہا کہ ہم امداد روک دیں گے، ہم امداد روک دیں گے، ایک ہی تو ان کے پاس حربہ ہے، ہم امداد روک دیں گے۔ آپ روکتے رہیے، کتنی امداد آپ روکیں گے، روکتے رہیے، لیکن جہاں ان کو روکا جانا تھا وہاں ان کو روکا گیا۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ یہ کل بھی دشمن تھے اور آج بھی دشمن ہیں، اور مسلمانوں کو ان کو دشمن سمجھنا چاہیے اور ان کے مقابلے کی قوت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور کسی مرحلے میں بھی ان کے آگے شکست نہیں تسلیم کرنی چاہیے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو ہمارا سلام پہنچے کہ ان کا یہی عزم ہے کہ جب تک ہمارا ایک بچہ بھی زندہ ہے اس وقت تک اسرائیل کا مقابلہ کیا جاتا رہے، اور یہودیوں کے خلاف ہم سد سکندری بن کر کھڑے رہیں گے اور مسجد اقصی پر ان کا قبضہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ان کی ہمت ہے، یہ ان کا عزم ہے، یہ ان کا حوصلہ ہے۔ تو خندق کے موقع پر سب جمع ہو کر آ گئے اور یہ چاہا گیا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ ایک طرف ان کے ارادے تھے، دوسری طرف اللہ کا ارادہ تھا، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کا ارادہ ہی غالب آ کر رہتا ہے، انسانوں کا ارادہ اللہ کے ارادے کے مقابلے میں ایک سیکنڈ بھی ٹک نہیں سکتا۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ کی طاقت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ تو آئے تھے اس ارادے کے ساتھ کہ چراغ ایمان کو، چراغ اسلام کو بجھا دیا جائے۔ اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ اسلام آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ حالات آئے اور گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی، آندھی چلائی اور خیمے اکھاڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں رعب پیدا کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اور پاسا دیکھتے ہی دیکھتے پلٹ گیا۔ جو جیت کا خواب دیکھ کر آئے تھے ان کو بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ حالات تو پہلے دن سے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اس ملک میں بھی مسلمان بہت مشکل حالات سے گزرے ہیں۔ آج کے حالات تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ جس وقت ملک آزاد ہوا اور ملک تقسیم ہوا تو خون سے سرحدیں کھینچی گئیں اور لکیریں بنائی گئی، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا خون بہا۔ انگریزوں کے دور میں بھی اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کا دین، ان کا مذہب مسلمانوں پر مسلط کر دیا جائے۔ یہ آج کی کوشش نہیں ہے، اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیجئے کہ آج یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایک مذہب پورے ملک کے مسلمانوں پر اور تمام طبقات پر مسلط کر دیا جائے۔ یہ آج کی کوشش نہیں ہے، انگریزوں نے بھی یہ کوشش کی تھی، وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے۔
اور یہ جو قوم ہمارے اوپر مسلط ہے یہ انہی کی تو ناجائز اولاد ہیں، یہ ان سے تو بہت نیچے کی چیز ہیں۔ انگریز تو ان سے بہت اونچی چیز تھے، اور ان کے پاس ذہانت بھی تھی، ان کے پاس وسائل بھی تھے، ان کے پاس ایسی سلطنت تھی جس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ ان کی حکومت تو ایسی ہے کہ کبھی یو پی میں سورج ڈوب جاتا ہے، کبھی گجرات میں ڈوب جاتا ہے۔ ابھی گجرات میں بھی ڈوبتے ڈوبتے رہ گئے، وہ تو خدا بھلا کرے ای وی ایم کا جو آج کل ووٹ دینے لگی ہے۔ پہلے انسان ووٹ دیتے تھے، اب مشینیں ووٹ دیتی ہیں۔ تو وہ جو مشینوں کا ووٹ ہے اس نے عزت رکھ لی، ورنہ یہ گئے تھے۔ ان پر قل فاتحہ سب پڑھا جا چکا تھا، پڑھنے والے ہم لوگ نہیں تھے، یہی لوگ پڑھ چکے تھے۔ اندازہ تھا کہ ہم گئے، لیکن ای وی ایم بڑی کراماتی مشین ہے یہ، اس مشین نے عزت رکھ لی۔ تو ان کا سورج تو کہیں ڈوب جاتا ہے، ایک دفعہ دلی میں ڈوب گیا تھا، ابھی قریبی میں ڈوبا نا، اور ایسی جھاڑو پھری کہ نام و نشانی نہیں رہا۔ اب پھر دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان کے پاس تو بہت چھوٹا اقتدار ہے، انگریزوں کے پاس تو بہت بڑی سلطنت تھی۔ یاد رکھنا، آج اگر مدارس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور آج اگر کوئی نام نہاد مسلمان بک کر ضمیر کا سودا کر کے سرکاری عہدوں کے لالچ میں، خوشامد درآمد کے انداز میں، یا کسی سے ڈر کر اگر مدارس کے خلاف کوئی بیان دے رہا ہے تو یہ اس کا بیان نہیں ہے، یہ بیان اس کے ذریعے سے دلوایا جا رہا ہے، اور اس لیے دلوایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ مدارس ہی نے اس سلطنت کو بھی یہاں سے بے دخل کر دیا جس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، مدرسے والے اگر ہمارے خلاف اٹھ گئے تو ہمارا چراغ تو گل ہو ہی جائے گا، اس لیے اپنا چراغ نہ بجھے اس سے پہلے مدارس پر کارروائی کی جائے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ مدارس اور مدارس زندہ رہیں گے اور باقی رہیں گے اور تابندہ رہیں گے، حکومتیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، اور بہت سارے وسیم رنگ کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مدارس میں وہ قوت رکھی ہے کہ یہ اپنی خدمت کے ساتھ باقی رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور خدمات انجام دیتے رہیں گے، اور ملک اور وطن کی ترقی میں بھی نمایاں کردار ادا کریں گے۔ آج بات کی جا رہی، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ مدرسے میں کون سی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر مدرسے میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں تو صدر جمہوریہ اے پی جے عبدالکلام کہاں سے آپ کے صدر جمہوریہ بن گئے؟ وہ بھی تو مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، مدرسے سے پڑھ کر اس منصب تک پہنچے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء نے بہترین اقدام کیا ہے کہ ہر جانب دیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے ملک کے مسلمانوں پر اور دوسرے مذاہب کے لوگوں پر مسلط کریں۔ صرف وطن کی آزادی کا مسئلہ نہیں تھا، مذہب کی آزادی کا بھی مسئلہ تھا۔ عیسائی مشنریز کام کر رہی، دنیا عیسائیت اس کتاب کا جواب نہیں دے سکی، ایسی زبردست کتاب لکھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مقابلہ کیا، زبردست مقابلہ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے، عیسائی مشنریز کا زبردست مقابلہ انہوں نے کیا، مناظرے کیے۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا پادری آیا تھا، مجھے ابھی یاد آ گیا تو سن لیجئے۔ ایک بہت بڑا پادری آیا، یورپ سے اس کو لایا گیا عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، اور وہ بہت پڑھا لکھا بڑا عالم فاضل تھا۔ اس نے آ کر دہلی میں اعلان کیا کہ میں چھوٹے موٹے مولویوں سے بات نہیں کروں گا، مسلمانوں کا جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو لایا جائے، اس سے بحث کروں، اس سے مناظرہ کروں۔ شاہ عبدالعزیز مسلمہ شخصیت تھے، سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ ان کو دعوت دی گئی، حضرت تشریف لائے۔ دھیان سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔
اس عیسائی پادری نے کہا کہ میرے 3 سوالات ہیں، آپ سے جواب چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا پوچھ لیجئے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے پیغمبر ہیں اور تمام پیغمبروں کے امام ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ذرا مجھ کو یہ تو بتائیے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا تھا اتنی بے دردی کے ساتھ، تو کیا آپ کے پیغمبر نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ نواسا مارا جا رہا ہے، اللہ اس کو بچا لیجیے؟ محبوب کا محبوب بھی تو محبوب ہوتا ہے، تو نواسے تھے، محبوب تھے، آپ کے پیغمبر اللہ سے کہہ کر ان کو بچا لیتے۔ یہ طنز کیا حضرت کی محبوبیت پر اور ان کی امامت انبیاء پر، جواب دیجیے۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کو پوری بات کا علم نہیں ہے، ہوا یہ کہ حضرت نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے نواسے کو ظالم مار رہے ہیں اور شہید کر دیں گے، بچا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب تم کو اپنے نواسے کی پڑی ہے، ادھر میرے بیٹے کو لوگ سولی پہ چڑھا رہے ہیں، عیسیٰ کو، تو ذرا پہلے اس کو بچا لوں تو پھر ادھر جو ان کا عقیدہ ہے انہی پہ پلٹ دیا۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے ہیں۔ قالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہی کا جواب ان پہ پلٹ دیا۔ دوسرا اس نے سوال کیا اور بہت ہی نازک سوال کیا، کہنے لگا ذرا یہ بتائیے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور راستے سے گزرتے ہوئے راستہ بھٹک گیا، بھول گیا، اب اس کو راستہ پوچھنا ہے، وہ چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچا، اس درخت کے نیچے 2 لوگ ہیں، ایک سوئے ہوئے ہیں اور ایک جاگے ہوئے ہیں، پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ راستہ بھولنے والا راستہ کس سے پوچھے گا؟ جاگنے والے سے پوچھے گا یا سونے والے سے پوچھے گا؟ بہت نازک سوال ہے۔ آپ سے اگر میں یہ سوال کروں کہ راستہ کس سے پوچھے گا تو بتائیے آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ زور سے بولیے۔ جاگنے والے سے نا؟ تو اول جماعت کے کسی بچے سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ جاگے ہوئے سے پوچھیں گے، لیکن اگر یہ کہہ دیتے کہ جاگے ہوئے سے پوچھیں گے تو بات بالکل دوسری ہو جاتی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اپنی مدت عمر پوری کر کے تشریف لے گئے، اب اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، وہ زندہ ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق۔ وہ پادری یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جاگے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، ان سے پوچھ پوچھ کر عمل کیا جائے گا، شریعت ان کی چلے گی، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر سوال سنو۔ کہتا ہے کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، درخت کے پاس آیا، ایک سویا ہوا ہے ایک جاگا ہوا ہے، راستہ کس سے پوچھا جائے گا؟ حضرت پہنچ گئے وہاں تک جہاں سے یہ سوال کر رہا تھا، مسکرائے اور فرمایا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا جاگے گا تو میں اس سے راستہ پوچھوں گا۔ ہو گیا جواب، اور بالکل صحیح بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے، اور اب قیامت تک ہمارے حضرت کی نبوت اور رسالت چلے گی، کسی کی نبوت اور رسالت نہیں چلے گی۔ صاف اعلان فرمایا لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، آج اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبوت کے دروازے کو بند کر دینے والے، پیغمبروں کے آخر میں، زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر، مقام کے اعتبار سے سب سے بلند تر، امامت انبیاء کا تاج ان کے سر پر سجا ہوا، اور قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا، انا خطیب الانبیاء یوم القیامہ وبیدی لواء الحمد، قیامت کے دن میں تمام انبیاء کا خطیب ہوں گا اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس وقت تک تمام انسانوں پر حرام ہے جب تک کہ اللہ میرے ذریعے سے جنت کا افتتاح نہ کر دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، وہ مقام کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، اگرچہ کہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں، اور اب آپ کی نبوت قیامت تک، آپ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ وہ انسان اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے راستے پر ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اسی ملک میں غلام احمد قادیانی پیدا ہوا اور اس پوری ملت نے اس کے دعوے نبوت کو اس کے منہ پر مار دیا، اور آج بھی جو شکیل ابن حنیف پیدا ہو گیا ہے اور دعوے مہدیت اور دعوے مسیحیت کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور دجال ہے، اور وہ ایسا انسان ہے جس میں نہ لیاقت ہے، نہ قابلیت ہے، نہ صلاحیت ہے، اور گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور افسوس کہ مسلمان اس کی طرف لپک رہے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور اس کے دعوے مہدویت کو اور دعوے مسیحیت کو قبول کر رہے ہیں، اور آبادیوں میں مسلمان گنجان آبادیوں میں اس کے مریدین، اس کے چیلے، اس کے چمچے، اس کی ذریت، شیاطین کے کارندے اور نمائندے وہ پھیل رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جو لوگ علماء سے کٹ کر زندگی گزاریں گے، ایسے ہی لوگ ایسے فتنہ پرور انسانوں کا لقمہ تر بن جائے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن بالکل صاف کہتا ہوں کہ آج خود ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو بعض نادان لوگ علماء سے امت کو اور عوام کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے دانستہ ہو چاہے نادانستہ، اس کا نتیجہ یہی نکلنے والا ہے اور انجام یہی ہونے والا ہے کہ پھر باطل فرقے اور باطل طبقات اور باطل افراد اور کذاب اور دجال انسان اور شیاطین کی ذریت اور شیاطین کے نمائندے ان پر محنت کریں گے، اور چونکہ وہ علماء سے کٹ چکے ہوں گے، وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکیں گے، وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکیں گے، وہ جائز اور ناجائز کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور وہ لقمہ تر بن جائیں گے باطل تحریکوں کے، باطل فتنوں کے، باطل افراد کے، باطل جماعتوں کے۔ اس امت کو اگر کسی نے سنبھال رکھا ہے اور فتنوں کی یلغار کے سامنے سد سکندری اگر کوئی بنا ہوا ہے تو وہ علماء ہیں، وہ علماء ہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا تھا اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، عالموں کی عزت کرو، وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ پیدا ہو گیا شکیل ابن حنیف۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ تو مہدی بھی بن گئے اور عیسیٰ بھی بن گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کے دور میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، دجال آیا ہی نہیں، آپ کہاں سے ٹپک پڑے؟ بھئی دجال کو تو آنے دیا ہوتا تب آپ آتے۔ تو کہنے لگے، کیسا خوبصورت جواب ہے اور واہیات بھی اتنی، کہنے لگے دجال آ چکا ہے۔ کدھر ہے دجال؟ تو فرمانے لگے دیکھو دجال کے بارے میں حدیث میں ہے نا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافر۔ تو یہ جو امریکہ اور فرانس ہے نا، یہ ہیں دجال۔ اور لکھ کر دیکھو امریکہ اور فرانس، جب لکھو گے امریکہ اور فرانس تو امریکہ کے آخر میں کاف الف اور فرانس کے شروع میں فا را، دونوں کو ملاؤ تو بنا کافر۔ یہ ہے دجال، اور اسی لیے میں آ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسی واہیات دلیل، یہ سب جھوٹے ہیں اور کذاب و دجال ہیں۔ ان کے فتنے سے امت کو بہت دور رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو علماء کی سرپرستی میں رکھنا چاہیے۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. جواب دیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہ آپ حضرتی کی شریعت چلے گی. اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضرت کی نبوت آخری نبوت اور حضرت پر اترا ہوا کلام پاک آخری کلام، آپ کی شریعت آخری شریعت. حضرت کے بعد کوئی پیغمبر نہیں اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اور شریعت محمدی کے بعد کوئی شریعت نہیں اور امت محمدیہ کے بعد کوئی امت نہیں. تیسرا سوال کیا اس پادری نے، کہنے لگا کہ اچھا آپ قرآن کو کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہم کہتے ہیں انجیل اللہ کی کتاب ہے اور یہی سب سے بہترین کتاب ہے. انجیل کو تو ہم بھی اللہ کی کتاب مانتے. یہ کہنے لگا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، انجیل صرف اللہ کی کتاب. اور صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے کہنے لگا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ آپ قرآن لاؤ اور آگ میں ڈالو، میں انجیل لاتا ہوں بائبل، اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو کتاب جل گئی وہ غلط، جو کتاب نہیں جلی وہ صحیح. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑی فراست ایمانی رکھنے والے عالم تھے. انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر فرمایا کہ او بدبخت، تم ایسے ہو سکتے ہو کہ اپنی آسمانی کتاب کو آگ میں ڈال دو، ہم اپنی آسمانی کتاب کی ایسی بے ادبی نہیں کر سکتے. اگر ایسے ہی حق اور باطل کا فرق دیکھنا ہے تو تم اور میں دونوں آگ کے الاؤ میں کود جاتے ہیں، جو جل گیا وہ باطل پر، جو باقی رہا وہ حق پر. آؤ. اب بھاگا، اس لیے بھاگا کہ بائبل پر تو کچھ مسالہ لگا کے لایا تھا جس سے آگ اثر نہیں کرتی، جسم پر تو لگی ہوئی نہیں تھی. اس نے سوچا ہوگا کہ یہاں بھی جل جائیں گے، اوپر تو نہیں جلنا ہے. خسرت دنیا والآخرہ. تو اس زمانے میں بھی کوشش ہوئی اور آج کے دور میں بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے. یہ طلاق اور یہ چار شادی، یہ حلالہ، یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف کسی ایک مسئلے سے متعلق کوئی بات ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہوگی اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف طلاق کا مسئلہ ہے، یہ صرف چار شادی کا مسئلہ ہے. اس کو اس طرح دیکھیے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی طرف اٹھایا گیا قدم ہے. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم پرسنل لا کو ختم کیا جائے اور یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، اسلامی تشخص چھینا جائے اور ہم کو اور آپ کو قرآن اور حدیث اور احکامات اور ہدایات نبوی ان سے کاٹ دیا جائے اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جائے. سارے مذاہب کے لوگوں پر ایک قانون مسلط کر دیا جائے اور بزور طاقت ان کو مجبور کیا جائے کہ اب اسی کے مطابق چلنا ہوگا. مسئلہ طلاق کا نہیں ہے، مسئلہ عورتوں پر ظلم اور زیادتی کا نہیں ہے. اگر مسئلہ مسلمان عورتوں پر زیادتی کا ہوتا تو مسلمان عورتیں آگے آتی. آپ جو چند چہرے مسلمان عورتوں کے دکھا رہے ہیں وہ سب ایسی عورتیں ہیں جو اپنے دین ضمیر کا سودا کر چکی. نمبر 2، بس وہی گھما پھرا کے چند عورتیں آپ لے کر آتے ہیں. اس کے بعد برقع پوش عورتوں کو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ برقع پوش مسلمان عورتیں ہیں جو مودی جی کو لڈو کھلا رہی ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ 3 طلاق کے خلاف بل لے کر آئے، آپ کو مبارکباد ہو، آپ کا بڑا احسان ہے. جو کام ہمارے علماء نہیں کر سکے وہ حضرت مولانا مودی صلی اللہ نے کر دیا، لیجئے لڈو کھائیے. آپ قریب جا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا، برقع ہٹا کے دیکھیں آپ، نقاب الٹ کے، تو معلوم ہوگا کہ اندر سے مجنو نکل رہا ہے. یعنی کوئی دبلا پتلا زنانہ قسم کا مرد جس پہ عالمی نسوانیت بھی رش کرے کہ واہ کیا جسم ملا ہے آپ کو، ایسا دبلا پتلا مرد ڈھونڈ کے لائے، اس کو برقع اڑا دیا. اب وہ لڈو کھلا رہا ہے اور برقع جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ عورت ہے. قریب جا کے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ جس کو لیلا سمجھا جا رہا ہے وہ تو مجنون ہے. یہ صورتحال. جب طلاق کا مسئلہ وہ 22 اگست کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا نا،
22 اگست کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ 3 طلاق کل عدم ہے. تو اس کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی بھوپال میں ستمبر کے بالکل شروع میں. ہم لوگ سب گئے اور بہت ہنگامی میٹنگ ہوئی اور بہت لمبی بحث. جو بات میں سنانا چاہتا تھا وہ سنیے. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ بتایا جس اسکول میں ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اس اسکول میں کوئی گیدرنگ تھی، کوئی تقریب تھی جس میں طالبات بچیاں، مسلمان بچیاں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھیں. اسی دن وہ فیصلہ آیا. وہ تصویر کسی نے کھینچ لی، کسی صحافی نے اس کو شوٹ کر لیا اور وہی پورے ملک میں دکھا دی گئی کہ یہ دیکھیے مسلمان عورتیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر طلاق پر آنے والے فیصلے کا استقبال کر رہی ہیں. بھوپال کے لوگ بیچارے پریشان ہیں کہ یہ تو ہمارے اسکول کی تصویر ہے، یہاں کہاں ایسی عورتیں پیدا ہو گئیں. تو پتہ چلا کہ وہ گیدرنگ کی تصویر کھینچ کر چلا دی گئی. اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. ابھی یہ جو عشرت جہاں جس نے اتنا اچھل کود مچایا تھا، دبئی سے میرے شوہر نے فون کیا اور فون ہی پہ طلاق دے دی، میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں. اور ایسی مظلوم کہ اللہ اکبر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 14 سال میں اتنی مظلوم عورت تو کوئی پیدا ہی نہیں. مگرمچھ کے آنسو بھی تو ذرا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوں گے ان کے آنسو کے مقابلے میں. اب جو تحقیق ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ یہ طلاق یافتہ عورت نہیں ہے، اس کے شوہر نے طلاق ہی نہیں دی ہے، بلکہ یہ خود 4 سال سے اپنے شوہر کو اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے. مغرور عورت ہے، شوہر ہی کو چھوڑ کر بھاگ گئی، گویا کہ اس نے اپنے شوہر کو طلاق دی ہے، نہ کہ شوہر نے اس کو طلاق دی. اور پورے ملک میں اپنی مظلومیت بتاتی پھر رہی ہے کہ ہم کو تو دبئی سے فون پہ طلاق دے دی. عجیب، یہ صورتحال ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ ایک مسئلہ ہے غلط بات ہے. ہاں، اور بی جے پی میں چلی گئی، یہ بھی آپ کو خوشخبری مل چکی ہوگی. پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کا خمیر تھا، پہنچ چکی ماشاءاللہ، علل اعلان شریک ہو چکی. جہاں سے رشتے سب جڑے ہوئے تھے، ننیال، ددیال، سسرال، وہیں پہنچ گئی اور بی جے پی میں شامل ہے. ہم کو کوئی اعتراض بھی نہیں، جمہوری ملک ہے، آپ جہاں جی چاہے جائیں، لیکن اسلام کو بدنام نہ کریں اور غلط بیانی سے اور جھوٹ سے کام نہ لیں. طلاق کا مسئلہ نہیں، مسئلہ اس کا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے ان کا تشخص چھین لیا جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں سے ان کے مذہبی احکامات چھین لیے جائیں. اسی کے لیے زور لگایا جا رہا ہے اور مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے یونیفارم سول کوڈ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جب تک اس ملک میں مدارس زندہ ہیں، مساجد آباد ہیں، آپ جیسے غیرت مند مسلمان ہیں، علماء ہیں، ہمارے قائدین، ہمارے بڑے اور بزرگ، خانقاہوں میں بیٹھنے والے درویش، مدرسوں میں درس و تدریس کی خدمت انجام دینے والے علماء ہیں، اس وقت تک کسی بھی حکومت کا، چاہے وہ بی جے پی ہو یا کوئی اور دوسری حکومت ہو، چاہے اس سے بڑی کوئی گورنمنٹ آ جائے، اس وقت تک ان کا یہ منصوبہ پورا نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اس سرزمین پر ایک بھی مسلمان زندہ ہے. ہمارا عزم ہے کہ ہم دین و شریعت کے سلسلے میں کوئی مصالحت نہیں کریں. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی بالکل صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ خلاف شریعت ہے. جو طلاق بل لایا جا رہا ہے خلاف شریعت، دستور کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے، جو پہلے سے موجود قوانین اس ملک میں ان کے بھی خلاف ہے، انڈین پینل کوڈ کے خلاف ہے. یہ تو چند احمقوں اور بیوقوفوں کا بنایا ہوا بل ہے. ایسی حماقت کہ جس کی کوئی دور دور تک مثال نہ ملے. لکھتے ہیں سیکشن نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ طلاق، 3 طلاق اگر دی جائے گی تو وہ غیر قانونی اور باطل ہوگی. سیکشن 3 میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو وہ مجرم ہوگا، اس کو 3 سال کی سزا ہوگی، اس کو جرمانہ دینا ہوگا. بھائی صاحب، جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باطل ہے،
وہ ہوگی ہی نہیں، اس پر آپ کہاں سے سزا دے رہے ہیں؟ کاہے کی سزا آپ دے رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہوگی ہی نہیں، پھر کہتے ہیں کہ 3 سال کی سزا، اور کہتے ہیں یہ عورتوں کی ہمدردی میں ہم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، عورتوں کی ہمدردی۔ شوہر 3 سال تک جیل میں بیٹھا رہے، وہ بیچاری گھر میں بیٹھ کے قل واللہ شریف کا ورد کرتی رہے کہ آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ وہ ادھر بیٹھی ہے گھر میں اکیلی، نہ خرچے کو کچھ، نہ حق ادا کرنے والا کوئی، نہ حفاظت کرنے والا کوئی، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ 3 سال تک شوہر سلمہ جیل میں رہیں، اور بیوی اب بھی انہی کے نکاح میں ہے، یہ نہیں کہ کہیں اور نکاح کر لے، اب بھی انہی کے نکاح میں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس بیوی کی شکایت پر شوہر کو 3 سال کی جیل ہوگی، جب وہ جیل کاٹ کے واپس آئے گا تو اپنے ساتھ مار کا ڈنڈا لے کر نہیں آئے گا؟ آپ تصور کیجئے، جس بیوی نے 3 سال تک جیل میں رکھوایا ہے وہ کیا کرے گا؟ آ کر معانقہ فرمائے گا، اس سے ساتھ رہے گا۔ اچھا یہ بھی خیال کیجئے کہ جس گھر میں بیوی رہ رہی ہے، یعنی شوہر کا گھر، وہاں شوہر کے ماں باپ ہیں، شوہر کے بھائی بہن ہیں، جس ماں باپ کی اولاد کو بیوی نے جیل بھیجوا دیا، جس بھائی کے بھائی کو بیوی نے جیل بھیجوا دیا، جس بہن کے بھائی کو بیوی نے جیل بھیجوا دیا، اس عورت کا وجود ماں باپ بھائی بہن اپنے گھر میں کیسے برداشت کریں؟ وہ تو فوراً نکال کے پھینکیں گے کہ تم جاؤ جہاں تمہارا جی چاہے رہو۔ تو یہ عورتوں کی ہمدردی ہے یا عورتوں پر زیادتی ہے؟ دنیا میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو مہا چمپئن بیوقوف قسم کے لوگ تھے ان کو لایا گیا، ان کے ذریعے سے یہ بل بنوایا گیا۔ اب تک تو سنتے تھے کہ چوہے بل بناتے ہیں، اب یہ لوگ بھی بنانے لگے ہیں، اور بنایا بھی تو ایسا بنایا کہ سبحان اللہ، ایک بات اوپر لکھتے ہیں، نیچے جا کے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور عورتوں کی ہمدردی کے نام پر ایسا کاروبار کھڑا کر دیا کہ جس میں کہیں سے عورتوں کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ خاندان تباہ ہوں گے، مسلمان گھرانے ٹوٹیں گے، ازدواجی زندگیاں اجڑیں گی، میاں بیوی میں فاصلے پیدا ہوں گے، اولاد پر مصیبتیں آئیں گی۔ باپ کو آپ بھیج دیجئے 3 سال کے لیے جیل میں، اس کی اولاد کیا کرے گی؟ کون اس کو پالے گا؟ کیا مودی جی آئیں گے؟ وہ بیچارے تو اپنی ہی کو نہیں پال پا رہے ہیں، دوسرے کی اولاد کو کیا پالیں گے؟ انہی کی جو ہے بیچاری پریشان ہے، ابھی تک 40 سال سے انتظار کر رہی ہے کہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، لیکن یہ حضرت ان کو تو دورہ کرنے ہی سے چھٹی نہیں ہے، پوری دنیا گھوم چکے ہیں، سب جگہ کا دورہ کر چکے ہیں، ایک ہی دورہ باقی ہے، دل کا دورہ، اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، خلاص۔ یہ تو صورتحال ہے۔ کیا آپ لا رہے ہیں؟ عورتوں کی ہمدردی، عورتوں کی ہمدردی، صاف کہیے کہ ہم اپنے ایجنڈے پر چل رہے ہیں، یونیفارم سول کوڈ ہم لانا چاہتے ہیں، اور ہمارا جواب بھی سن لیجیے کہ ہم اسلامی شریعت کے مطابق جیتے رہیں، ہم اسلامی شریعت کے مطابق جئیں گے۔ آپ اور آپ کی حکومت اور آپ کا اقتدار اور آپ کی طاقت اور آپ کی قوت سے ہم مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ اور قومیں ہوں گی جو اقتدار کے جبین، اقتدار کی پیشانی پر آنے والی اور ان کے چشم و ابرو کے آنے والی شکن اور چشم و ابرو کے اشارات سے ڈر جاتی ہیں، وہ قومیں اور ہوں گی جو کسی کے خوف زدہ کرنے سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ڈرنے والے، دبنے والے، جھک جانے والے، طاقت و قوت سے مرعوب ہو جانے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا اعتماد سب سے بڑی طاقت یعنی اللہ کی طاقت پر ہے، ہمارا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ قرآن پاک میں اعلان کروایا گیا انبیاء کی زبان سے کہ کہہ دو ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کریں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا
سبلنا، حالانکہ راستے اللہ ہی نے ہم کو دکھائے ہیں، طریقے اللہ نے سکھائے ہیں، اللہ نے ہماری حفاظت کی، اللہ نے نعمت دی، اللہ نے احسانات فرمائے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تم تکلیف دو گے، تم پریشان کرو گے، ہم صبر کریں گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ دب جائیں گے اور جھک جائیں گے، صبر کا مطلب یہ کہ ہم اپنے موقع پر جم جائیں گے، ہم اپنی بات پر ڈٹے رہیں گے، چاہے آروں سے چیر دیا جائے، چاہے برسر عام قتل کر دیا جائے۔ انبیاء کی تاریخ آپ پڑھیے، یحییٰ و زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، بنی اسرائیل کے ہزاروں پیغمبر اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، یہودیوں کے بارے میں قرآن پڑھو کہ اپنے انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان کے علماء، ان کے صالح لوگ، ان کی جماعت کے ابرار وہ کہتے تھے کہ انبیاء کو نہ قتل کرو تو وہ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے کہ تم انبیاء کے قتل سے ہم کو کیوں روکتے ہو۔ یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، ان لوگوں کو بھی مار ڈالتے تھے جو ان کو عدل و انصاف کو حکم دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ انبیاء کی تاریخ ہے کہ انہوں نے حق بات بیان کی اور کوئی مصیبت آئی تو اس کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت، اللہ کی قوت سب سے بڑی قوت، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام خزانے، اقتدار لینے اور دینے کا فیصلہ اللہ کے دست قدرت میں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ آؤ اللہ کی طاقت و قدرت اس کے اتارے ہوئے کلام میں پڑھو، قرآن میں پڑھو، جو قیامت تک باقی رہنے والا کلام ہے، جو نسخہ ہدایت ہے، جو نسخہ شفا ہے، جو موعظت ہے، جو بہترین نصیحت ہے، جس میں باطل دائیں اور بائیں سے پیوست نہیں ہو سکتا، جو اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے، شاعر کی شاعری نہیں، ساحر کی ساحری نہیں، کاہن کی کہانت نہیں، قصے کہانی کی کتاب نہیں، وہ قرآن جو حقائق بیان کرتا ہے، وہ قرآن جو قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بیان کرتا ہے، وہ قرآن جو اللہ کی طاقت و قدرت، اس کی کبریائی، اس کے جلال و جبروت کا اعلان کرتا ہے۔ وہ قرآن پڑھو کہ کیا کہتا ہے اللہ کے بارے میں اللہ کا قرآن، کہ تمام تر بادشاہت اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور وہ تمام تر کاموں پر بہترین قدرت رکھنے والا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور صبح و شام کے اختیار اس کے پاس ہے، اور سورج اور چاند اس کے آگے سجدہ ریز ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام تر نظام کائنات کو چلاتا ہے۔ یدبر الامر، تمام امور کی تدبیر اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہی اللہ ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، انسان کی اولاد کو زندگی بخشتا ہے، ماں کے پیٹ کی اندھیریوں میں ایک جیتا جاگتا وجود اللہ پیدا کرتا ہے، زمین میں بوئے جانے والے اناج میں قوت نمو پیدا کرتا ہے، اور زمین کو پھاڑتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑتا ہے، پھر آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر کھیتیاں لہلہا جاتی ہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، یہ تمام کام انجام دینے والی ذات اور ہستی اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اسی لیے سوال کیا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟
تم بارش برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں، تم غلہ اناج اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، درختوں کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ سوالات کیے گئے سورہ واقعہ میں 27ویں پارے میں، اور کہہ دیا گیا کہ یہ تمام کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس پر بھروسہ کرو، اس پر اعتماد کرو، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہے عارضی اور کمزور سارے۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا موحد چه بر پای ریزی زرش، چه فولاد ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشت زکس، ہمیں است بنیاد توحید و بس۔ اللہ پر یقین رکھنے والا وہ انسان ہوتا ہے کہ اگر پوری کائنات کا سونا چاندی لا کر اس کے قدموں پر رکھ دو، یا فولاد سے بنی ہوئی تلوار اس کی گردن پر رکھ دو، تب بھی وہ اللہ ہی سے ڈرے گا اور اللہ ہی سے امید رکھے گا۔ توحید کی بنیاد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ توحید، یہ ایمان ہے۔ مایوس مت ہوئیے، بہت سارے مسلمان بیچارے مایوسی کا شکار ہونے لگے۔ کچھ وہ ہیں جن کو غصہ آنے لگا، تو آج کل تو سوشل میڈیا ہے ماشاءاللہ، غصہ نکالنے کا بہترین آلہ، اس کے اوپر لکھ کر غصہ نکال دیجیے، اپنے علماء کے خلاف، اپنی ملی جماعتوں کے خلاف، اپنے قائدین کے خلاف۔ آپ کے ہاتھ میں، آپ کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، موبائل کے بٹن کام کر رہے ہیں، جو چاہے آپ لکھ دیجئے، اپنا غصہ نکال دیجئے۔ ویسے بھی مسلمان ماشاءاللہ غصے والی قوم میں گوشت کھاتے ہیں، اور غصہ تو ہمارا پیدائشی حق ہے، تو کوئی مصیبت نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھ کو یاد آتی ہے کہ یہ کائنات ہزاروں سال سے قائم ہے، اور اگر لاکھوں سال بھی یہ کائنات قائم رہی تو دو چیزیں ختم نہیں ہوں گی، ایک ہندو قوم کی تنگ نظری اور دوسرے مسلمانوں کی اپنے قائدین سے بدگمانی، یہ ختم نہیں ہو۔ تو ہم نے لکھنا شروع کر دیا، مسلم پرسنل لا بورڈ غلط پیروی کر رہا ہے، جمعیت علماء کیا کر رہی ہے، فلاں ممبر پارلیمنٹ کہاں ہے، وہ قاسمی مولانا کہاں گئے، وہ ندوی مولانا کہاں گئے۔ حضرت آپ کہاں ہیں؟ آپ بھی تو سوائے سلسلے واٹس اپیا کے کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ سلسلے عالیہ واٹس اپیا کہنا چاہیے، مجھ سے گستاخی ہو گئی ذرا، اس لیے کہ اب تک تو 4 ہی سلسلے تھے، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، لیکن یہ 5واں پیدا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ مرید اسی سلسلے میں ہیں ماشاءاللہ۔ خلافت بھی سب سے زیادہ اسی میں مل رہی ہے، سلسلے عالیہ واٹس اپیا بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ ملت کی نہ کوئی فکر ہے، نہ ملت کے لیے کی ہمدردی میں کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ دن رات محنت کرنے والے علماء کی پشت پناہی کرنے میں ہم پیچھے، ان کی قیادت کو مضبوط کرنے میں ہم پیچھے، بس تنقید کرنے میں ہم امام الائمہ سراج الامہ، تنقید میں سب سے آگے۔ یہ طریقہ نہ اختیار کیجیے، اس وقت آپ کی صلاحیت اللہ کے دین اور شریعت کی حفاظت پر لگنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ قرآن کے تو الفاظ ہیں اللہ کے مددگار بنو، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے آگے آؤ، کونو انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنو، شریعت کی حفاظت کی تحریکات میں حصہ لو، جماعتوں کو مضبوط کرو، علماء کو مضبوط کرو، اپنے علماء کو اپنے سروں کا تاج بناؤ، مساجد اور مدارس کو مضبوط کرو، اپنی حلال کمائی کا بہترین حصہ دینی جماعتوں پر، ملی تنظیموں پر خرچ کرو، مسجد میں لگاؤ، مدرسے پر لگاؤ، خانقاہوں پر لگاؤ، دعوت کی محنت پر لگاؤ، اپنی حلال کمائی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، اپنی صلاحیتیں لگاؤ، اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے راستے پر ڈالو، ان کے اندر عزم و ہمت پیدا کرو، اپنی نسلوں میں غیرت ایمانی، حمیت دینی منتقل کرو، اور انہیں سمجھا دو کہ اگر آئندہ زمانے میں تمہاری دکان لٹ جائے برداشت کر لینا، مکان تباہ ہو جائے برداشت کر لینا، کاروبار مٹ جائے برداشت کر لینا، ریزرویشن نہ ملے قبول کر لینا، لیکن جب کبھی دین و شریعت پر حملہ ہو تو اس وقت اعلان کر دینا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر دین و ایمان میں ذرہ برابر تبدیلی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جذبہ آپ منتقل کیجیے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. مسلمان بن کر جیو، مسلمان بن کر مرو، مسلمانوں جیسی زندگی گزارو، اسلام کی شان اپنے اندر پیدا کرو، تقوی کے جوہر سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، صبر کا ہتھیار اپنے ساتھ لو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور تقوی اور صبر کا ہتھیار ساتھ میں لے کر اس بات کا یقین رکھو کہ اب تمہارے دشمنوں کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. صبر اور تقوی کے ساتھ آگے ہو. یہ آخری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. بہت سی باتیں میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بھی ماشاءاللہ کافی گزر چکا، اور حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب نے بڑی قیمتی باتیں آپ حضرات کو کہہ دی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت باقی رہ گئی ہے. اور ابھی حضرت مولانا حذیفہ صاحب بھی اپنی صدارتی خطاب سے ہمیں مستفیض کریں گے، لیکن میں آخر میں ایک بہت ہی اہم بات، بہت ضروری پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے حالات کا جو حل بتایا ہے، قرآن پاک نے جو نسخہ ہمیں سکھایا ہے، وہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے. اس حل کو اختیار کیے بغیر حالات نہیں بدلیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ ان الفاظ میں سکھایا ہے کہ صبر اور تقوی کی دولت حاصل کرو. ایک ایک مسلمان اللہ سے ڈرنے والا بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے، شریعت پر جم جانے والا بنے، نافرمانی اور سرکشی کے کاموں سے بچنے والا ہو، اخلاقی اقدار اس کی زندگی میں ہو، کردار کی مضبوطی ہو، معاملات کی صفائی ہو. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیے کہ کتنی الجھنیں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، کتنی بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات تک میں نفس کی خواہشات کی تکمیل کے ایسے غلط واہیات بے حیائی کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، بدکاری بڑھ رہی ہے. موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے نوجوان اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں. ہمارے بچے بچیاں تباہی اور بربادی کی طرف بہت تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خدا کی نصرت ہم سے واپس لی جا رہی ہے اس لیے کہ ہم ان اعمال میں لگ گئے جو اللہ کی رحمت کو روک دیتے. ان برائیوں کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو اللہ کی نصرت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ایاکم والزنا فإن فی الزنا 6 خصال. بدکاری سے بچو، بے حیائی کے کام سے بچو، اس لیے کہ بدکاری اور بے حیائی میں 6 سزائیں ہیں، 6 خصلتیں ہیں. بدکاری اور بے حیائی کے راستے پر چلنے والے پر 6 قسم کا عذاب اللہ کی طرف سے اترے گا. 3 دنیا میں ہے، 3 آخرت میں. ذہاب نور الوجہ وانقطاع الرزق وسرعة الفناء. دنیا میں یہ عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تنگ کر دیا جائے گا، چہرے کا نور چھن جائے گا، اور انسان کے اعضاء بہت جلد کھل کر ناکارہ ہو جائیں گے، جسم تباہ و برباد ہو جائے گا. اور 3 سزائیں اللہ آخرت میں دے گا، غضب الرب وسوء الحساب والخلود فی النار الا ان یشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کا غصہ اس شخص پر اترے گا اور بہت سخت حساب اللہ تعالیٰ لے گا اور جہنم میں پھینک دے گا ہمیشہ کے لیے، مگر یہ کہ اللہ کسی وقت چاہے گا تو معاف فرما دے. یہ 6 سزائیں ذکر کی آقا علیہ السلام نے، اعلان کیا بچو بدکاری سے. حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت پر یا باندی پر قادر ہوا، اس نے بدکاری کر لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دوزخ کی آگ کے سپرد کر دے گا. جس شخص نے بری نظر ڈالی ملأ اللہ عینیہ نارا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کو قیامت کے دن آگ سے بھر دے گا. بری نظر ڈالنے والے، موبائل پر گندی اور ننگی تصویریں دیکھنے والے، گندی فلمیں دیکھنے والے، ان کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ سے بھر دیا جائے گا. ثم یؤمر بہ الی النار، پھر جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کا حکم آ جائے گا. اور جس شخص نے کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کیا، اس کو غلط طریقے سے ہاتھ لگایا، اللہ کا پاک نبی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ
اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے، ذلیل کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو کسی اجنبی عورت سے بے حیائی کی بات کرے گا، اجنبی عورت سے فحش بات کرے گا، بے حیائی کی بات کرے گا، اللہ اس کے ایک جملے کے عوض اس کو 1000 سال تک دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔ ایک جملے کے عوض آپ تصور کیجئے، اگر 100 جملے اور 1000 جملے تو کتنی سخت سزا ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بے حیائی بڑھ رہی۔ ہمارے ایک بزرگ سے، بڑے عالم سے ملاقات ہوئی چند مہینے پہلے، انہوں نے بڑی دلسوزی سے کچھ باتیں کہی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے یہاں خانقاہ میں ایک معاملہ لایا گیا، ایک عزت دار گھرانے کا، معلوم ہوا کہ نکاح ہوا اور شوہر کچھ دن رہا، اس کے بعد سعودیہ چلا گیا، اور اس وقت اس عورت کو کوئی حمل نہیں، کوئی امید نہیں۔ 6 مہینے گزرے، اس کے بعد شوہر سعودی میں ہے، یہاں اس عورت کو حمل ہو گیا۔ اب بڑی بدنامی ہونے لگی، تو خانقاہ میں مسئلہ لایا گیا، ان بزرگ کے سامنے انہوں نے پوری تفصیلات سنی، پھر پردے کے پیچھے بٹھا کر تنہائی میں اس عورت سے بات چیت کی جس کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ تو اس نے جو بات بتائی وہ بہت دردناک ہے۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت، یہ جو حمل میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، میرے شوہر کے چھوٹے بھائی کا ہے جس کی عمر صرف 14 سال ہے، اس کا حمل۔ آپ تصور کیجئے کہ ہمارا سماج کس راستے پر جا رہا ہے، ہم کیسے اللہ کی نصرت حاصل کریں گے، ہم کیسے اللہ کی مدد حاصل کریں گے۔ تقوی اور اللہ کا خوف اور خشیت جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہم حالات کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ایسی زبردست تدبیریں اگر دشمن کریں جن کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تب بھی یاد رکھنا کہ ان کی تدبیروں کا جواب اللہ کے پاس ہے۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ تمام سازشوں کو ناکامیاب کر دے گا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، مگر ہم بھی تو اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم بھی تو اللہ کی طرف توبہ استغفار کا ہاتھ بڑھائیں، ہم بھی اللہ کے آگے رونے والے بنیں، اپنے جوانوں کو بااخلاق بنائیں، صاحب کردار بنائیں، اپنی خواتین کو دین اور حیا اور پاکیزگی کے راستے پر ڈالیں۔ ہمارے سماج میں پردہ عام ہو، اخلاق عام ہو، معاملات کی صفائی آئے، امانت پڑھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، سجدوں سے پیشانیوں کو آباد کیا جائے، اور ہم میں سے ایک شخص اپنی دینی ذمہ داری کو، شرعی ذمہ داری کو علماء سے سیکھے، علم حاصل کرے، تب انشاءاللہ حالات بہت جلد بدلیں گے۔ اللہ پاک آج کے اس جلسے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اجلاس کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ تمام شرکاء کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حضرت، یہ تھے ہم سب